بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں سورج گرہن ہوگا۔ پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سورج گرہن نظر آئے گا۔ اس موقع پر ہمارے لیے اسلامک تعلیمات کیا ہیں، خصوصاً جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر کیا عمل رہا ہے۔ دیکھیں، جب تک ہم کسی بھی موقع پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہم اس عمل میں اپنی چاہتوں کے مطابق کوئی بھی چیز اگر اس میں ایڈ کریں گے تو وہ خلاف سنت ثابت ہوگی۔ لہٰذا ارشاد خداوندی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو وہ سورج گرہن کا موقع ہو یا وہ چاند گرہن کا موقع ہو، تو کوئی بھی ایسا موقع ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اس موقع پر سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں، بہت ساری خرافات اور بہت ساری نظریات اور عقیدے کے اعتبار سے لوگوں کے بیچ میں کچھ چیزیں اور کچھ باتیں ایسی عام ہو چکی ہیں جن کو اغلاط العوام کہا جا سکتا ہے، اور جس کا شریعت کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی وجود نہیں ہے۔ نمبر ایک، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر کیا عمل تھا، میں وہ عمل آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ دیکھیں، جیسے مختلف نمازیں ہیں، اللہ نے ہمیں مختلف نمازوں سے نوازا ہے، بالکل اسی طرح چاند کو گرہن لگے یا سورج کو گرہن لگے، اس موقع پر نماز کا ادا کرنا یہ سنت ہے۔ لہذا سورج گرہن کے موقع پر جو نماز ادا کی جائے گی اس کو صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے، اور چاند گرہن کے موقع پر جو نماز ادا کی جائے گی اس کو صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ سورج گرہن کا موقع ہے، اس لیے آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ صلاۃ الکسوف کے ادا کرنے کا تھا۔ صلاۃ الکسوف کے لیے نمبر ایک، اذان نہیں دی جائے گی، نمبر دو، بغیر اقامت کی یہ نماز ہوگی، نمبر تین، اس کے لیے کوئی خطبہ وغیرہ جیسے عیدین اور جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، خطبہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اگر باجماعت یہ نماز ادا کرنا چاہ رہے ہوں تو اس صورت میں امام آئے اور 2 رکعت صلاۃ الکسوف کی نیت سے مقتدیوں کو وہ 2 رکعت پڑھا دے۔ تو اس میں دونوں طرح سے گنجائش ہے، اگر وہ سری نمازوں کی طرح اس کو ادا کرے تب بھی گنجائش ہے، اور اگر اس کو وہ جہری شکل میں ادا کرے تب بھی اس کے لیے گنجائش ہے۔ یعنی جیسے ظہر کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ 2 رکعت صلاۃ الکسوف کے ادا کیے جا سکتے ہیں، اور جس طرح 2 رکعت ہم جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرح بھی جمعہ کی نماز کی طرح بھی یہ 2 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس موقع پر توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا، چونکہ سورج کا گرہن لگنا یا چاند کا گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات میں کسی قسم کا بھی، کائنات کے اندر کسی قسم کا بھی تغیر کرنے پر وہ قادر مطلق ہے۔ زمین بھی اس کی، چاند بھی اس کا، سورج بھی اس کا، یہ پوری کائنات اس کے قبضے اور کنٹرول میں ہے، لہٰذا اس کے حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، وہ جب چاہے اس نظام کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اس موقع پر توبہ، استغفار کا اہتمام، صلاۃ الکسوف پڑھنے کا اہتمام، اگر ہو سکے تو صدقہ کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر جو ہماری عوام کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ کچھ خرافات ان میں عام ہوتی جا رہی ہیں، مثلا کہ حاملہ عورت اس موقع پر گھر سے باہر نہ نکلے یا اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے، تیز دھاری دار کوئی چھری یا کوئی ایسی چیز کا وہ استعمال نہ کرے، اور حاملہ عورتوں کے حمل گرنے کا خطرہ ہے یا پھر اس کے حمل کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، تو اس قسم کا جو نظریہ، ہاں، ایک کہ چھوٹے بچوں کو اس موقع پر گھر سے نہ نکالا جائے، یہ ساری اغلاط العوام میں سے ہیں۔ اس ایسی شریعت کے اندر کوئی بھی اس کی اصل نہیں ہے، اس قسم کا کوئی بھی شریعت کے اندر اس قسم کی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو ایک عام نارمل بھی نہیں لینا چاہیے، ایک عام، بلکہ اس موقع پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے سنت ہے، ہم اس سنت کے مطابق عمل کریں کہ حضور نے اس معاملے میں اس موقع پر کیا عمل کیا، ہم وہ عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری چیز، ایسے موقع پر کہ جب سورج کو گرہن لگا ہو یا چاند کو گرہن لگا ہو، جیسے یورپین ممالک کے اندر یہ چیز دکھنے کو ملتی ہے کہ سورج گرہن کو دیکھنے کا بڑا بھرپور اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر لوگ نکلتے ہیں گھروں سے باہر نکل کر اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اس کو بڑا سیر اور تفریح کے طور پر لیا جاتا ہے۔
یہ ساری چیزیں بھی منع ہیں، یعنی ان چیزوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ موقع ہے توبہ کا، استغفار کا، اللہ کی طرف رجوع کا، یہ موقع ہے نماز پڑھنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ لہذا ایسے موقعوں کو سیر اور تفریح کے طور پر نہ لیا جائے، بلکہ ان مواقع پر توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔